اچھا، آپ کا کوشچن ہے کہ انسان کا رزق تنگ کیوں ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تمام مخلوق کو، جس میں انسان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی ذات رزق دیتی ہے۔ لیکن انسان کے حصے میں نا کوشش ہے، انسان کوشش کرتا ہے، اس کوشش کے سلسلے میں کہ اس کو رزق ملتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں اپنے بابا جی کے پاس گیا، میں نے انہیں بتایا کہ میرے حالات بڑے اچھے ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا اور میرے پاس بڑا اچھا سا گھر ہے، میرے پاس جو ہے وہ 2 گاڑیاں ہیں، تو اللہ کا خاص کرم ہے، میرا رزق جو ہے وہ بڑا کھلا ہو گیا ہے۔ تو بابا جی نے کہا کہ اشفاق تم نے اب لوگوں کو ٹھونگے مارنا چھوڑ دیے ہیں۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ بابا جی یہ ٹھونگے مارنا کیا ہوتا ہے؟ تو بابا جی کہتے ہیں کہ میری ماں نے گاؤں میں ایک اصیل مرغا پالا ہوا تھا۔ وہ اصیل مرغا جو ہے وہ میری ماں اپنے ہاتھ پہ کچھ دانے رکھتی تھی، وہ مرغا آ کے اس چونچ وہاں پہ اس دانے آ کے کھاتا تھا۔ تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا سین میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اصیل مرغا میری ماں کے ہاتھ میں وہ دانے کھا رہا تھا۔ اچانک ہی اس اصیل مرغے نے ایک ٹھونگ ماری مین چونچ ماری، تو وہ سارے میری ماں کو تکلیف ہوئی، میری ماں نے ہاتھ پیچھے کر دیا اور وہ سارے کے سارے دانے وہ نیچے گر گئے۔ میری ماں اٹھ کے اندر کمرے میں چلی گئی، تو میں نے دیکھا کہ وہ اصیل مرغا جو پہلے بڑی آسانی کے ساتھ وہ دانے کھا رہا تھا، اب بڑی مشکل سے اور مشقت کے ساتھ وہ دانے کھا رہا تھا۔ تو بالکل اسی طرح انسان کی زندگی میں ہوتا ہے کہ انسان جب دوسروں کو ٹھونگے مارنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا رزق جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، اسے رزق ملتا ہے لیکن مشکل ہو جاتی ہے۔ جس طرح اس مرغے کو دیکھیں کہ جب اس نے ٹھونگ ماری دوبارہ رزق ملا لیکن اس کو زیادہ مشقت کرنا پڑی۔ اسی طرح انسان جب یہ ٹھونگے مارتا ہے تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ انسان جب رشتہ داروں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، رشتہ داری ختم کرتا ہے تو اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس انسان کا دسترخوان آباد ہوتا ہے اس کا رزق تنگ نہیں ہوتا، اس کا رزق کھلا رہتا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ رزق کے اندر جو بے شک تھوڑا ہو لیکن آپ رزق حلال کمائیں، رزق حلال میں اتنی برکت ہے، وہ تھوڑے سے رزق میں بھی نا آپ کا گزارا ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کبھی بھی حرام کی طرف نہ جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ حرام کا ایک نوالا آپ کی 3 نسلیں خراب کرتا ہے، اس لیے کبھی بھی حرام کی طرف نہ جائیں اور دوسروں کو نقصان نہ دیں۔ وہ بابا اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں نا تو تھوڑا سا انتظار کریں، اگلے چوراہے پہ وہ نیکی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اسی طرح آپ اگر کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں تھوڑا سا انتظار کریں، وہ برائی بھی آپ کے لیے اگلے چوراہے پہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو دراصل آپ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرتے، آپ اپنے ساتھ نیکی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آپ پہ بڑا مشکل وقت آ گیا، مشکل وقت آیا، اچانک ہی کوئی آسانی پیدا ہو گئی، آپ اس مشکل سے نکل آئے، تو آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ نے کسی کی مشکل وقت میں آسانی پیدا کی ہوگی، وہ آپ کے آگے آ گئی۔ اسی طرح بعض اوقات آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میرا قصور کوئی نہیں تھا، میری غلطی کوئی نہیں تھی، لیکن میرے ساتھ یہ برا کیوں ہوا؟ تو آپ اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی موقع پہ آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا، آج یہ ہو گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، دھوکہ نہ دیں۔ دھوکہ کہتے ہیں اتنا سیانہ ہوتا ہے، اس کو اپنے ٹھکانے کا پتہ ہوتا ہے، یہ واپس مڑ کے آتا ہے۔ سو بیٹا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق تنگ نہ ہو تو آپ دوسروں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آج کے دور میں معذرت کے ساتھ میں یہ بتاؤں کہ سب سے بیکار انسان کون ہے؟ سب سے بیکار انسان وہ ہے جو زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ یار اس کی ڈگری اس کے کسی کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں زندگی میں جو مرضی بنے، آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جو مرضی بنے، لیکن آپ کارآمد انسان ہونے چاہیے، آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کرنے والے انسان ہونے چاہیے۔